علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے برادران محترم بھائی محمد ندیم بھائی، محمد شہزاد بھائی، محمد عباس، ہمارے تمام بھائی تشریف فرمائے، وسیم بھائی، ہمارے بڑے بھائی بھی تشریف فرمائے، ماشاءاللہ ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی، محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اس لیے آپ سے کہلایا ہے کہ آج کل کے گئے گزرے دور میں نا والدین کو کوئی نہیں یاد رکھتا، والدین گئے تو چلو ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑی ان کی محبت ہے کہ اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بناتے ہوئے آپ کو دعوت دی، ہمیں دعوت دی، اور حضور کا ذکر پاک کرا رہے ہیں، سرکار کے صحابہ کا ذکر، میرے حضور کی آل پاک کا ذکر، پھر لنگر کا اہتمام۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو توفیق دیتا ہے، ہر انسان کو یہ توفیق نصیب ہوتی نہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری بھائیوں کی اس کاوش کو، اس محبت کو جو والدین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور کرے۔ عزیزان محترم، آئیے ان والدین کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے قدموں پر ساری دنیا کے والدین قربان ہیں۔ سبحان اللہ، تھوڑی سبحان اللہ ڈلی ہے یار، سبحان اللہ، آواز ایک مرتبہ پھر دس سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی پیاری شہزادی امام حسن حسین کی اماں جان، سبحان اللہ، مشکل کشا حاجت و حضرت علی شیر خدا، خلیفہ چہارم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، کہ جو سیدہ زینب کے بھی ابا جان ہیں، سبحان اللہ، امام محسن کے بھی ابا جان ہیں، امام حسن پاک کے بھی ابا جان ہیں، سبحان اللہ، اور امام حسین پاک کے بھی ابا جان ہیں، اور حضرت سیدہ ام کلثوم کے بھی ابا جان ہیں۔ تو ان والدین کا ذکر خیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہی ہستیاں ہیں، یہ وہی گھرانے ہیں جن کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری آل سے محبت کرے گا، جو میری آل سے محبت کرے گا، تو وہ آقا علیہ السلام نے تفسیر کے ساتھ نام لیا، فرمایا میں مصطفیٰ سے محبت، فرمایا میرے پیارے علی سے محبت، میری بیٹی فاطمہ سے محبت، اور ان کے دونوں شہزادوں سے محبت۔ جو دنیا میں رہ کر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا، اور جنت میں وہ درجہ دے گا کہ جو درجہ آل رسول کا درجہ ہے۔ سبحان اللہ، تو گویا کہ آل رسول کے درجے میں وہ شخص ہوگا، وہ بندی ہوگی، وہ مرد ہوگا کہ جو آل رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کا یہی گھرانہ، اور یہ بات بھی یاد رہے میرے حضور کے آل پاک میں، حضور کے اہل بیت اطہار میں میرے حضور کی ساری بیویاں شامل ہیں، حضور علیہ السلام کی چاروں شہزادیاں شامل ہیں، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کے تینوں شہزادے بھی شامل ہیں، اور پھر یہ جس گھرانے کا ہم ذکر کریں وہ تو آل رسول میں ہے ہی نا۔ سبحان اللہ، تو ایک دن کیا ہوا، امام حسن حسین ہو گئے بیمار، تو اولاد بیمار ہو جائے نا والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، کیوں جی؟ رات کو نیند نہیں آتی، بیٹے بیمار ہو، بیٹی بیمار ہو، تو والدین پورا جتن پھیلتے ہیں، دوائی دارو ہر چیز کرتے ہیں، بلکہ ماں تو ساری ساری رات اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی رہتی ہے، اور سکون باپ کو بھی نہیں آتا، دونوں ہی اپنے اولاد کی طرف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے تو کہتے ہیں نا ماما ٹھنڈیاں جاما، باپ جنت کا صدر دروازہ اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ تو امام حسن حسین بیمار ہو گئے، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے منت مانی۔ منت کیا مانی؟ کہ اے اللہ میرے دونوں شہزادوں کو تندرستی عطا ہو جائے تو میں تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ سبحان اللہ، ساڑھے بھی ایسے روزے رکھ دے، منت مانتے ہیں، ہماری منتیں عجیب عجیب ہیں۔ بی بی چٹ پٹ دی کہانی، ساری بیویاں اکثر منت ماننی ہیں، ساڑھا فلاں کام ہو جائے بی بی چٹ پٹ دی کہانی بناوا، یہ منت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچے کو گھوڑے کے نیچے گزارنا یہ منت نہیں ہے۔ منت وہ ہے کہ جس کو رب کائنات کا قرآن بتاتا ہے، قرآن نے جس کی شہادت دی ہے اور آل رسول نے جس کا پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھا دیا، سبحان اللہ، وہ منت ہے۔ روزوں کی منت، اللہ کی عبادت کی منت، نفلوں کی منت، منت تک کا تعلق رب کائنات کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی منت مانے یا تو نفلی روزوں کی منت مانا کرتا ہے، نفلوں کی منت مانے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی منت مانے، جب پھر فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے کی منت مانے، یہ شرعی منت ہوتی ہے۔ تو آپ نے منت مانی تو رب کائنات نے کرم کیا، امام حسن بھی تندرست ہو گئے، حسین پاک بھی تندرست ہو گئے۔ سبحان اللہ، اچھا دونوں شہزادے تندرست ہو گئے، اب مولا کائنات نے منت مانی تھی،
تو آپ نے گھر والوں کو فرمایا کہ صبح سحری کے وقت ہمیں اٹھانا. سیدہ فاطمہ نے بھی منت مانی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور آپ کی ایک لونڈی تھی حضرت فضہ, انہوں نے بھی منت مانی تھی. ٹھیک ہے جی. اب جب سحری کا وقت ہوا تو یہ تینوں ہستیاں جب بیدار ہوئیں تو دونوں امام حسن حسین ابھی بچے تھے, وہ بھی بیدار ہو گئے. کیوں؟ جب بڑے روزہ رکھیں گے تو پیچھے بچے کو بنا سکتے ہیں. جب باپ روزہ رکھے گا تو بیٹا خود روزہ رکھے گا. جب باپ قرآن کی تلاوت کرے گا بیٹا بھی قرآن کی تلاوت کرے گا. ماں عبادت گزار ہوگی تو بیٹی بھی عبادت گزار ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے یہ بڑوں سے اثر لیتے ہیں, یہ بڑوں سے فیض لیتے ہیں. تو اس لیے امام حسن حسین ابھی بچے تھے تو جب دیکھا بعد میں روزہ رکھ رہے ہیں, شہزادے بھی بیدار ہو گئے اور انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا. تو یہاں پر ایک بات عرض کرتا ضرور, اکثر میں کہتا ہوں کہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کا دل نہ توڑا کرے. 7 سال کا بچہ ہے یا 8 سال کا یا 10 سال کا, ان پر روزہ فرض نہیں ہے, مگر وہ کہیں نا کہ ہم نے روزہ رکھا, ان کو اٹھایا کریں, ان کو روزہ رکھائیں. ہاں بشیر تک آ دیتا ہے, بچے ہیں بھوک پیاس لگ جاتی ہے, کھانا چھپ کر کھا لیں, پانی پی لیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ ان پر روزہ فرض ہی نہیں ہے تو ان کو گناہ بھی کوئی نہیں ہے. اٹھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج یہ بچے ہیں, جب بالغ ہو جائیں گے ان کی عادت پکی ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو بڑے ہو کر یہ اپنی نماز ترک نہیں کریں گے, یہ روزہ ترک نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ کہیں گے کہ ہمارے والدین بھی رکھا کرتے تھے, ہم بچپن میں رکھا کرتے تھے. تو بچوں کو یہ نیکی کے کاموں میں ساتھ لے کر چلا کرو. نماز پڑھنے کے لیے خود مسجد میں آئیں, بچوں کو ساتھ لے کر آئیں, محفلیں پا کے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں. آج یہ بچے ہیں, کل یہ ہمارا سرمایہ ہے, کل انہی بچوں نے ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگی. میں نے مر جانا ہے, آپ نے مر جانا ہے, پیچھے یہی بچے جن کو ہم قرآن کی تعلیم دلائیں گے, جن کو ہم دین سکھائیں گے, جن کو میرا آقا علیہ السلام کی مدد, صحابہ کرام کا مقام, آل رسول کی طہارت کی شان کیا ہے, آج ہم ان کو بتائیں گے, کل یہ بچے بھی اس نقشے قدم پر چلیں گے. تو خیر روزہ رکھ لیا سب گھر والوں نے. افطاری کا ٹائم ہوا نا تو کیا ہوا, رب کا قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. افطاری کا ٹائم ہو گیا, ایک مسکین آ گیا, آ کر صدا لگئی نبی کے گھرانے والوں, اے اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام, میں ایک مسکین ہوں, بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, مجھے کھانا تو کھلا دو. مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم, افطاری کا وقت قریب ہے, سارا دن روزے کی حالت میں گزارا ہے, بھوک بھی لگی ہوگی ظاہری بات ہے, تو پورا دن جو ہے وہ مشقت میں گزارا, مگر اپنے حصے کا کھانا اٹھایا, اٹھا کر مسکین کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ نے بھی ایسے کیا, جناب فضہ نے بھی ایسے کیا, اور امام حسن حسین نے بھی ایسے کیا, اور سارا کھانا جو ہے وہ مسکین کے سپرد کر دیا, اور خود پانی سے روزہ پیاز جو ہے اس کو افطار فرمایا. یہ میرے حضور کے گھرانے کی شان ہے, خود بھوکے رہتے ہیں, آنے والوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ میرے حضور کا وہی گھرانہ ہے کہ جس کو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 جل جلالہ. تو روزہ افطار کر لیا, رب کا شکر ادا کیا, دوسرے دن پھر روزہ رکھا, پھر افطاری کا ٹائم ہوا, مسکینوں و یتیم, ایک یتیم بچہ آ گیا, اے نبی کے گھرانے والوں یتیم ہوں, باپ کا سایہ سر پر نہیں, کون کھانا کھلاتا, کون مجھے لباس پہناتا, بڑا بھوکا ہوں, مہربانی فرماؤ. تو اپنے حصے کا آل رسول نے, اہل بیت اطہار نے اپنے حصے کا لنگر پھر اٹھایا, اس یتیم بچے کے سپرد کر دیا. طرح طرح کی نعمتیں کھانے والوں رب کائنات کی, اور پھر ناشکری کرنے والوں آل رسول سے سبق لیا کرو. پانی سے روزہ افطار کیا ہے, پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں آیا, سبحان اللہ. شکایت نہیں آئی, پھر بھی رب کائنات کا شکر ادا کریں. تیسرے دن روزہ رکھا, پھر ایک قیدی آ گیا, اے نبی کے گھرانے والوں کہتی ہوں مہربانی فرماؤ مجھے کھانا کھلاؤ. تو تیسرے دن بھی اپنے حصے کا سارا کھانا اٹھایا اور اس قیدی کے سپرد کر دیا, پانی سے روزہ افطار کیا, رب کا شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ کو آل رسول کی ادا اتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے وحی کا نزول فرما دیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سبحان اللہ. رب نے فرمایا میرے محبوب کے گھرانے کو دیکھو, یہ یتیموں کو
مسکینوں کو اور قیدیوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. یہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. تو اس لیے عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام کی آل پاک کی بابرکت سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے رب کائنات نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریں، بلکہ اپنے ہمسایوں میں دیکھا کریں، عزیز و کاروں میں دیکھیں کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی حقدار ہے تو اس کی مدد کریں، اس کی خدمت کریں. میرا رب کائنات یہ مدد اور خدمت کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. میرے حضور کے گھرانے نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ خود بھوکے رہ لو مگر آنے والوں کو جو ہے ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا کرو. یہ میرے حضور کا گھرانہ ہے. اور آخری شعر عرض کر کے اجازت چاہوں گا. یہ حضور کا کون سا گھرانہ ہے؟ میں تو پنجے تنے کا غلام ہوں، میں تو پنجے تنے کا غلام، اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے فیض بطول کا، میرے منہ سے نکلے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جوم کر، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے حضور کی ساری امت کے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل بخشش فرمائے. میرے والدین کی بخشش، آپ کے والدین کی بخشش، اہل خانہ کے والدین کی بخشش، میرے حضور کی ساری امت کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. آمین ثم آمین.